کراچی سے تو لوگ واقف ہیں نا، 3 تلوار، تو 3 تلوار سے لیفٹ کا بلاک ہے، اس کو کہتے ہیں بلاک 8 لیفٹ. تو ہمارے والد صاحب نے وہاں ایک ٹاؤن ہاؤس بنایا تھا، 1977 کی بات ہے، اس زمانے سے وہ گھر بھی ہمارے پاس. تو اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک گھر ہے، وہ کافی اچھے ماشاء اللہ، لوکیلٹی بھی اچھی ہے. اب جناب یہ جو ہے پہنچی، تو پہنچے کہنے لگی دیکھیں میں کیا اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں کچن بھی دیا ہے، کمرے بھی ہیں، لان بھی ہے، آپ کو کتنا شکر کرنا چاہیے. ہاں، اور میں کہا ہمیں شکر کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں اللہ بہت آسان، بہت اچھا. وہ تو یہ کر رہی تھی اور میں دل سوال بھی کر رہی تھی. الحمدللہ پونی رخصت ہوا، الحمدللہ پونی رخصت ہوا، اجازت رہی. تو یہ ہوتا ہے پونی کا آنا، پونی کا جانا. تو اصل کام پونی نکالنا ہے. اگر آپ نے پونی نہیں نکالا اور جھگڑے پہ جھگڑے کیے نا تو فائدہ نہیں ہونے والا، الٹی چیز بگڑ جائے گی. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہ ہے کہ پہلے دماغ سے نا اس کا وہ فتور نکالیں، یہ نہیں ڈرنا لگے پیچھے پڑ جائے. اب ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں، کوئی ماشاء علماء بیٹھے ہیں کہ یہ کوئی ہماری ترتیب نہیں ہے یار، یہ تو ہمارے نبی کی ترتیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ ایک ینگ آدمی آیا، اب پتہ ہے ایک لڑکا آیا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اب یہ حضور نے نہیں کیا کہ ڈنڈے مارے ہوں یا اس کو پریشان کیا ہو، اس کو ڈانٹا، کچھ نہیں کیا. پہلے اس کے ذہن سے بات نکالی. حضور نے اس سے پوچھا یہ بتائیے، اس کا مفہوم ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی عمل، یہ عمل کوئی آپ کی بہن کے ساتھ کرے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پسند نہیں کرتا. تو اس نے فرمایا کہ جس خاتون کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں وہ کسی بہن ہوگی. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ کرے؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پسند کروں گا. تو یہ خاتون جو ہے کسی کی بیٹی ہوگی. اس طرح سے چند رشتہ داریاں گنوائی اور پھر اس کے لیے دعا کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص زیادہ اس عمل سے نفرت کرنے والا دیکھا اس کے بعد. نہ کوئی ڈانٹا، نہ کوئی جھگڑا کیا، نہ کچھ. اس کے ذہن سے ایک سلیقے سے بات نکالتی کہ یار دیکھو تم جس کا سوچ ہے وہ بھی تو کسی بہن ہے، کسی بیٹی ہے. چونکہ عرب جو تھے وہ غیرت مند ہو گئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غیرت کو استعمال کر کے اس کا پونی نکال دیا. شخص ختم ہو گئی بات. ہمارے اسکول میں اقربات میں ہر طرح کے لڑکے تھے زمانے میں، تو 2-4 پٹھان لڑکے تھے، وہی مستی ساری. ایک دفعہ آئے نا گاؤں سے واپس، نمازیں پڑھے 5 بجے. میں نے کہا واہ تم نمازیں کیسے پڑھے؟ کہ یار ہمارے مولوی صاحب نے ایسی بات کر دی بس اب نماز نہیں چھوڑ سکتے. مولوی صاحب نے کیا پتہ ہے او بھائی شرم کرو، تم لوگ دیندار نہیں ہوگے نا، نمازیں نہیں پڑھو گے، صحیح کام نہیں کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری عورتیں لے کر کسی اور کی بیویاں بنا دیں گے اور تمہیں جنت میں. کوئی غیرت کرو، تمہاری عورتیں تمہارے پاس چلی جائیں گی بس. اب ہم نے نہیں چھوڑنا تھی. اب دیکھیں وہ بچارے غیرت مند شخص کو آپ نے ایسا تو کہ نہیں یار نہیں بھائی ہماری عورتیں چلی جائیں گے. ان کو یہ کام لگ گیا، یہ تو بہت بے غیرتی کی بات ہوگی کہ ہماری عورتیں کسی کی بیویاں بنے تو ہم نے تو اب جنت میں جانا ہے. تب جو بھی مولوی صاحب تھے وہ اتنے بڑے سمجھدار آدمی سے پتا تھا کیسے پکڑنا ہے. اب امید ہے کہ آگے چل کے یہ اخلاص میں تبدیل ہو جائے گا اور ایک مسئلہ حل ہو جائے. تو جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے بھی کس طرح سے بات کرنی ہے. تو یہ تو ہو گیا پونی کا آنا پونی کا. ٹھیک ہے، اب ہم آئے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو. دیکھیں میرے پاس پک اپ ہے، سروس میں بیٹھے. اب وہ پک اپ میں نے کیوں لی کہ بھائی اب بلوچستان جانا ہے. اچھا مجھے ایکسپیرینس بہت ہے یہ 4 ویل ڈرائیو کا، اور میں نے بیچ میں نا کچھ الٹی سیدھی گاڑیاں بھی خریدی ہیں. وہ پتہ چلا کہ وہ نام کی تو 4 ویل ڈرائیو ہوتی ہے لیکن وہ کام کی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل پنجیرو سمجھے نا، سرف اس طرح کی گاڑیاں، وہ ایکچولی وہ بنائی گئی اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا سا اسٹائل نظر آئے، شہر کے لیے اچھی، اور آپ کے آف روڈ میں نا وہ چند دن میں وہ بیٹھ جاتی ہے. تو میں نے کہا مجھے بلوچستان جانا ہے تو میں
کیا لے لوں میں؟ وہ لے لوں ہائیلیکس ہوتی ہے نا، یہ آرمی بھی استعمال کرتی ہے، نیوی بھی استعمال کرتی ہے، جو ہائیلیکس نہیں ہے آپ لوگ بناتے کہاں گے؟ ویگو، چلیں ویگو کہتے ہیں. تو یہ وہیکل بڑی اسٹڈی ہوتی ہے، 4x4 اس کو کہتے تھے پہلے، اور یہ پرانی چلی آتی ہے جو ٹویوٹا ہائیلیکس ہے 4x4. یہ لکڑ ہزم پتھر تاکہ گاڑی ہے پانی میں ڈالیں، اس کو پانی سے گرائیں، اس کو سب کریں گے، یہ چلتی رہے. اور اس کی پرفارمنس ہم نے دیکھی ہے مختلف اور ایریاز. اس کی ٹکری گاڑی نہیں ہے یہ ہائیلیکس ہوتی ہے. تو میں نے ہائیلیکس لی، چلو بلوچستان کی. اب سپوز کریں کہ میری ہائیلیکس ہے، وہ جاتی ہے بچوں کو لے کے جاتی ہے، سب کو لے کے. تو اگر وہ اتنے رف ٹرین میں چلتی ہے تو کیا وہ شہر میں نہیں چلے گی؟ چلے گی، آف کورس ضرور چلے گی. تو جب ہم یہ فریم ورک ڈیولپ کر رہے تھے ویژنس کا، تو ہم اس کو اپلائی کر رہے تھے وار ایریاز میں پروجیکٹس میں. ہم دیکھیں نا وار ایریا میں ٹیم اسمبل کرنا. ابھی تو میں جو ہے ہمارے انجم صاحب کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹائم لینس میں. اب امیجن کریں میں ان کو کہہ رہا ہوتا چلے، تو میرے ذہن میں کوئی نہیں تھا کہ جب ایک چیز جنگ میں چلتی ہے تو شہروں میں تو چلے گی. جب میں اگر لوگوں سے کہوں گا کہ بھائی ویژن ہونا چاہیے، بزنس کا ویژن ہونا چاہیے، آپ کا ویژن ہونا چاہیے، بچوں کا ویژن ہونا چاہیے، تو لوگ کہیں گے ہاں ہونا چاہیے. تو لوگ مجھے جو ہے وہ کھلے ہاتھوں سے ویلکم کریں گے اور میرا کام آرام سے چلے گا. خیر ایسا ہوا نہیں، الٹا ہی ہوا. میں بات کروں ویژن کی، پبلک میرے پیچھے پڑے. تو چونکہ میں تو 1.5-2 سال رگڑے کھا چکا ہوں، تو آپ نہ کھائیے، تو میں آپ کو پہلے سے تیار کروں گی. آپ نے بھی تو 3,470 تک پہنچنا ہے، ایسا ہو کہ آپ کے ساتھ وہ حشر ہو جائے. اب ہونا ہی کیا شروع ہوا کہ میں بات کروں ویژن کے، لوگ بگڑ جائے. ایک سامنے کہنے سب سے پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تو آپ پاکستان کیوں آ گئے؟ شروع تو یہاں سے ہوتا تھا. ہم جو میں آیا تھا پاکستان 2000 میں فیملی کو لے کر، وہیں شروع. آپ پاکستان کیوں آ گئے؟ ہم تو یو جانا چاہ رہے ہیں، آپ پاکستان آ رہے ہیں. ایک سامنے کال کیا، یار سنا ہے کہ آپ کا بیٹے کوئی خوشخبری ہے. میں کہا ارے یار جلدی جاؤ یو اے، جلدی جاؤ یار، وہ یہاں پیدا ہو جائے گا نا، وہ سٹیزن نہیں ہو. میں کہا بھائی ذرا خوف کرو یار. نہیں نہیں نہیں، یہ تو بڑا ظلم ہے، اپنے بچے کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کو اتنے بڑی اپرچونیٹی ڈینائی کرتے ہیں. یار چھوڑ دو بھائی، پھر طبیعت بھی صحیح ہے تمہاری. اچھی بات ہے، الٹی سی بات ہے. اب ایک سامنے کہنے لگے کہ دیکھو آپ جو ہیں، آپ کی سیلنگ اسکلز اچھی لگتی ہے، ایڈوائز آپ کی سیلنگ اسکلز اچھی لگتی ہیں، اور چہرے سے بھی نا آپ شریف لگتے ہیں. تو آپ کا کیا کریں کہ آپ ایک ریئل اسٹیٹ کی دکان کھولیں. ریئل اسٹیٹ رکنے والی ہے، آپ مہینے میں 3-4 ٹرانزیکشن کر لیں، اچھے خاصے پیسے بنا لیں گے، پھر ویکینڈ میں جا کے پڑھا بھی لیں. میں نے کہا بھائی پیسے بنانے ہوتے تو میں میرے آتے ہی نہیں. وہ بھائی مجھے کام کرنا ہے نا، چلیے کیسے ہوگا؟ نہیں نہیں نہیں، اب ایسا کریں. جب میں ان کی بات نہیں مانی تو مجھے کہنے لگے ایک بات بتاؤ، 60 سال سے پاکستان ہے؟ میں کہا جی ہے. فیکٹریز چل رہی ہیں؟ میں کہا ہاں. حکومت چل رہی ہے؟ میں کہا ہاں. شادیاں ہو رہی ہیں؟ ہاں. بچے ہو رہے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں. تو پھر آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے یار ویژن 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 ڈسٹرب کرنے میں؟ کوئی سننے کی تیار نہیں. ایک سامنے کہا تھا، ایک مل گیا ہمیں کمشنر تھے انکم ٹیکس کے، انہیں کوئی تھوڑی سی بات سمجھ آئی، تھوڑی. انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں کہ میں کراچی کے کوئی بڑے بڑے بزنس مین کو جمع کرتا ہوں، آپ ان سے بات کریں. انہوں نے فون کیا اور جو ایک ناشتے پہ سب کو بلا لیا. میں کمشنر انکم ٹیکس فون کرتا تو وہ آتے ہیں، وہ 6-7 سینئر لوگ آتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ایک امریکہ سے صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. ان کے ذہن میں کچھ تھا، کوئی خاکہ. اب اس میں سے ہم نمودار ہوئے، کرے نا وہ بھی نیند کر. تو خیر یہ کیا ہو گیا؟ میں ناشتے میں بلایا اتنے سینئر بزنس مین کو، اور ان کے سامنے ان کو اب پتہ نہیں میں قصیدہ پڑھنے والا ہوں، کوئی بیان کرنے والا ہوں، کوئی ان کو جی بولے کیا بات ہے. میں شروع کیا ویژن یہ وہ ہونا چاہیے پلاننگ. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کو کتنے دن ہوئے آ کر؟ میں وہ 4 مہینے ہوئے. کہہ رہے سلمان صاحب آپ اپنے آپ کو 4 مہینے اور دے دیجئے اور انشاءاللہ آپ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے. چلے جی ناشتہ کریں، واہ برتھ ڈے کے دن. پھر ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار دیکھو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری ہے،
یہ گورنمنٹس کی، ان کا یہ بیٹا جو ہے نا یو ایس سے پڑھ کے آیا ہے. آپ جائیں شاید وہ آپ کی بات سمجھے. خیر ہم نے گاڑی لی اور دوڑاتے پہنچے. خیر اس لڑکے سے میں بیٹھا تو اس کو کچھ سمجھ آنے لگی، کیونکہ ہم تو ملا لیتے نا ادا کھانا، کہاں تھے، کون سی یونیورسٹی میں تھے. اچھا چلو ابھی بات اچھی ہونے لگی کہ ان کے ابا نے دیکھ لیا اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ جو ہے یہ ریشما جو ہے میری کسی گنڈے کے ہاتھ میں پھنس گئی. تو انہوں نے کیا کیا، وہاں چلتے رہے. جب چلتے رہے نا سمجھ گیا کہ یار مشکل آ گئی. فیلنگ تو ہو جاتی ہے سب کو. آ کے بیٹھے وہاں یہ بات سنی، پھر بچے کو کسی بہانے سے مل کے کو بھیجے، وہ لڑکا چلا گیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ سلیمان صاحب آپ کی بات مجھے سمجھ آ چکی ہے اور انشاءاللہ اگر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی نا تو ہم آپ کو ضرور کال کریں گے. اچھا جی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. کھڑے ہو جانا بھائی. السلام علیکم کہہ رہے ہیں. کھڑے تو ہوں، میں کھڑا ہو چکا ہوں. ارے کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہوتا ہے گیٹ لاسٹ. اچھا اور جناب وہ انہوں نے ہمیں نکال دیا باہر. میں اتنے صدمے میں آ گیا کہ میں باہر نکلتے نا کوئی 3-4 منٹ کھڑا رہا نا تو ڈاکٹر کو سنبھالتے تھے. کہتے نا کہ بڑے بھی آپ لوگ کرتے تھے پوچھے سے ہم نہیں. خیر میں اپنے سنبھال کر میں کہا چلو بیٹھو یار اب چلو. جب یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا پبلک سمجھنی نہیں بات. اچھا ہم ورک شاپ لانچ کرتے ہیں تو 2 آدمی 3 آدمی، وہ لوگ آدمی کہتے تھے بھائی ہم تو 3 ہیں نا، یہ تو آپ نے میریٹ رینٹ کیا تو آپ کو بہت نقصان ہو رہا ہوگا. اتنا تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ منیمم نمبر ہوتا ہے کچھ. میں کہتا تھا بھائی لیکن نقصان ہو رہا ہے تو ہونے دیں، آپ تو 3 آ گئے نا اب تو آپ تو بیٹھو. میں کہ یہ بھی چلے جائیں گے تو کون آئے گا. تو 3 دن بیٹھنا فل ڈوز ان پہ ہوا اور یوں بیٹھے ہوتے تینوں، یوں بٹھا رہے ٹیبل پہ اور یوں بیٹھے ہوتے ایسے کر کے. میں ہاتھ مہار مار کے میں فل ڈوز کو چڑھا بنا. اچھا پھر ہم کیا کھانا ضائع ہو رہا ہے. پھر 10 کم از کم 10 ہوں گی، وہ ریزرویشن ہوتی تھی تو کبھی امی کو بلا لیا، کبھی ابو کو بلا لیا، کبھی بیگم بچے آ گئے، کبھی چچا تایا، تو سب کو بلایا تھا بھائی آپ کھانا تو کھانے ہیں. میں کہا ضائع ہو جائے. جب چند مہینے گزر گئے اور جو ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، ساری سیونگ ختم، سب کچھ ختم، گاڑی بک گئی، سب کچھ. میں کہا یار اچھا ہمارے ابا کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑ دو یار یہ نہیں ہونے والا. اچھا ابا ہمارے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، سائیکل کی گاڑی چھوڑ دو. اچھا جو علماء ہے نا یہ لوگ یہ کہہ رہے نہیں چھوڑو. پھر کیا کہ نہیں سلیمان صاحب یہ کام کرتے ہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ چلتے ہیں. ہمیشہ بھی چلتے رہو. تو ایک دن میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. ایک پاکستان میں لوگ ہیں بڑے اچھے، میجورٹی جو لوگ ہیں پاکستان کے نا وہ بہت ہی اچھے لوگ، جس طرح سے امریکنس کی میجورٹی بہت اچھے ہیں، لوگ بہت اچھے ہیں پاکستان میں. ایک اور سمجھدار بھی بہت ہیں. 2 جب اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو میری بات ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی یار؟ ان کے فائدے کی بات نہیں سمجھ آ رہی. سوچتا رہا تو اللہ کے فضل پر آہستہ آہستہ سمجھ آیا کہ وہ 3-4 پونی ہیں اور وہ پونی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے. جب تک یہ پونی نہیں نکلے گا نا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ میں آپ کو 3-4 پونی بتا دوں کیا ہیں، آپ کو سمجھا بھی دوں گا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب یہ بات کریں گے تو آپ تھوڑا سا اینالائز کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ پونی ہے، یہ 2 ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا اس کو نکالنا کیسے. تو آپ کیا کریں، پہلے بہت پیار سے ان پونی سے نکالیں، پھر دیکھیں کام آسان ہو جائے گا. اور اگر آپ نے پونی نہیں نکالے تو آپ کو پیسو ریزسٹنس ملے گی. کیا ملے گی؟ پیسو ریزسٹنس. ایک اور کتاب ہے جو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں. اگر آپ زندگی میں کوئی سیریس کام کریں اس کو پڑھ لیں. اس کتاب کا نام ہے دا ففتھ ڈسپلن. کسے پڑھی؟ اس کمرے میں کسی کو موقع دو. دا ففتھ ڈسپلن. انجم صاحب اوہ فینومنل بک. دا ففتھ ڈسپلن، پیٹر سینگے. اس میں اس نے پیسو ریزسٹنس کے بارے میں کہا ہے کہ پیسو ریزسٹنس کسے کہتے ہیں. یہ MIT کا پروفیسر ہے اور یہ کچھ ہوتے ہیں جو لوگ بڑے سیریس قسم کے اور
زندگی لگا دیتے ہیں. یہ چپ اینڈ ڈین ہی ٹائپ کے نا میٹرسٹک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. کام ہم کچھ ہوتا نہیں ہے, بس زندگی لگا دیں گے ایک ایریا میں بس, اور سیریسلی لگا دیں. دونوں میں خوبی یہ بھی ہے کہ پڑھ جاتے ہیں نا کسی چیز کے پیچھے, آج کل پڑھ جاتے ہیں, آپ پڑھتے رہتے ہیں. اینی وے, اب میں آپ کو بتا دوں پیسو ریزسٹنس کیا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو آپ کی اور پھر پہلے تو میری اس سے حفاظت فرمائے گا. اور خیر میں تو بہت چوٹیں کھا چکا ہوں, اللہ تعالیٰ مرضی بچا دے. پیسے ریزسٹنس جو ہوتی ہے کہ سامنے والا آپ کی اتھارٹی کی وجہ سے ہاں کہے گا, لیکن وہ اندر سے کنوینس نہیں, وہ پونی تو گیا نہیں, تو اوپر سے ہاں ہاں کہے گا اور نیچے سے بتا دے گا. اور بہت دفعہ اس کو پتا بھی نہیں ہوگا وہ یہ کر رہے ہیں. اب ایڈو صاحب نے کہا بھائی ایسا ہونا چاہیے, لوگ ایک سر, اب آپ کو نہیں پتا کہ سر کہہ تو رہا ہے بندہ, یہ ایکٹیو اس کو سمجھ بھی آئی ہے, یہ پیسے سے دینے والا ہی ہے. اب اس لیے نا وہ اپنے حسین صاحب نا اپنے سارے کی لوگوں کو بھیجنے والا ایک ایک کر کے, ان کو سمجھ آ رہے نا وہ پتہ ہے کہ یار یہ میرے آفیسر سارے اگر سمجھ گئے نا تو ان کو سپورٹ ملے گی. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. سپوز کریں کہ ہمارے خالد صاحب ہے, سپوز اب خالد صاحب کا ہو گیا کلک, یہ گھر گئے, بس بس بہت ہو گیا. یہ جو تینوں لڑکے نا میرے, اب انہوں نے 5 بجے نماز پڑھنی مسجد میں. اب بچوں کی ایجز کیا ہو, ایک 14 سال کا بیچارہ مسکین, ایک جو 10 سال کا ہو, ایک کوئی 8 سال کا ہو پٹھو. آج سے 5 بجے نماز ہوگی بس اس گھر میں, دیٹس اٹ. میں اس گھر کا امیر ہوں, بس بہت ہو گیا. تو بیگم صاحب کیا کہیں گے, پھر میاں والی کے بیگم صاحب کیا کہیں گے, ہاں سرکار جی اچھا. یہ دل کو ہم سے سوچیں کہ بھئی کہاں سے آئے ہیں آج, یہ کون سی ورکشاپ دیکھ کے آئے ہیں. خود تو ان کی 5 بجے نماز مسجد میں شروع تھی پتہ نہیں کس وقت. یہ معصوم چھوٹے پھول جیسے بچے ہیں, 8 سال کا, ایک ہے 10 سال کا, ان کی عمر تھوڑی مسجد میں 5 بجے جانے کی, ان پہ بھی جب فرض ہوگی یہ بھی چلے جائیں گے, ان کی دل میں چلتی ہو. اب اوپر سے کہہ نہیں سکتی, اب انہیں پتا بھی چلے گا بیچارے کو پیسے ریزسٹنس کیسے دیں گی, اس طرح دیں گی. اب یہ آئے سفر میں گئے, دیکھو خیال رکھنا میرے پیچھے بچے جائیں مجھ سے, تو بچوں سے کہیں گی دیکھو بھائی بابا نے کہا ہے نا آپ خبردار ہو, تم آگے پیچھے نہیں ہونا, چلو مجھے جاؤ, بابا آئیں گے نا پوچھیں گے. اچھا ٹھیک ہے ماما. اب جائیں گے آئیں گے, ایک فٹ بال کھیلتے ہوئے گر جائے گا, پاؤں میں چوٹ لگ جائے گی, 10 سال والا تھا, وہ آئے مما آج تو پاؤں بہت درد ہو رہا ہے, میں نماز گھر میں پڑھ لوں. نہیں, بابا نے نہیں کہا تھا مجھے جانا ہے, تم کل کھیلنے جاؤ گے, جی مما. ہاں کھیلنے جاؤ گے نا, مجھے نہیں جا سکتے, چلو چلو مجھے جاؤ, تھوڑا سا یوں کر کے بابا آ کے پوچھیں گے نا تو کیا ہوگا, وہ بھی آ جائے گا, مجھے آئے گا مجھے سے واپس. ہو کیا رہا ہے کہ ان کا ویژن ان کی بیگم کے ہاتھوں ان کے گھر میں فیل ہو رہا ہے, کیونکہ وہ نان وربل کمیونیکیشن یہ دے رہی ہیں کہ میں بھی کنوینس نہیں ہوں بیٹا, پتہ نہیں تھا ابا کو ہی چل رہی ہے کچھ. جب انہوں نے جملہ کہا کہ تو ابا نے کہا ہے, تو یہاں سے ڈیفیٹ شروع ہوگی. ماں کو یہ کہنا چاہیے دیکھو بیٹا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے, چاہے ابو پوچھیں یا نہ پوچھیں, اس گھر میں ابھی کام ہونا ہے. اس لیے کہ آپ کی عادت ہوگی نا تو آپ آگے بھی صحیح چل سکیں گے. اب آپ جائیے, ابو ہوں یا نہ ہوں, میں کہہ رہی ہوں نا, اب جو اون کرے گا کہ میں کہہ رہی ہوں نا, بس تم کرو بس. اور جب چوٹ لگ جائے گی تو کیا کہیں گی, ہاں بھائی چوٹ لگ گئی ہے, کوئی بات نہیں گھر میں رہو. مما ابو پوچھیں گے تو ارے ابو کو چھوڑ دو, میں ان سے بات کر لوں گی, تم گھر میں رہو بھائی, ابھی پاؤں میں چھوڑ دوں گی, بچہ گھر میں آرام سے پڑھ لے گا. ادروائز جب اس تکلیف میں اس کو بھیجیں گے, وہ مسجد تو چلا جائے گا لیکن اس کو نماز سے نفرت ہو جائے گی, کوئی دین سے نفرت ہو جائے گی. کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنا مارتے ہیں حفظ کرنے, اتنا مارتے ہیں حفظ کرنے کہ حفظ تو کر لیتا ہے, دین سے متنفر ہو جاتا ہے شخص.
اتنا ہم کو ضروری ہوتا ہے حفظ کرانا. یہ کام کرتے ہیں نا بھائی, اللہ کا خوف کریں یار, حفظ کرنا واجب ہے ہی نہیں. دیکھو الٹے کام ہوں گے سارے, کیونکہ ہم کو تو بس جناب ایک ہی ٹائپ پہ چلتا ہے بھائی, چھوڑ دیں یار, ایزی لیں. دین سے محبت اس کو ہو, دین سے اس کا تعلق ہو, کوئی بات نہیں, نہیں کرے کوئی بات نہیں, کوئی پڑھائی نہیں کرے کوئی بات نہیں, الیکٹریشین بن جائے گا نا. لیکن اچھا مسلمان الیکٹریشین بہتر ہے بھیا سے کہ اس طرح سے جو ہے وہ MBA کرے گا, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جناب وہ بیت المقدس کہاں ہے. ایسی کتابوں کو آگ لگا دینی چاہیے یار, فائدہ کیا ہوتا ہے. I don't want such education. اگر میری بیٹی کو نہیں پتہ چلے گا کہ بیت المقدس کہاں ہے تو مجھے ایسی ایجوکیشن چاہیے نہیں. وہ ان پڑھ رہے, جاہل رہے, that's better for me. اس کو میں قرآن پڑھا کر کچھ آداب سکھا کر اس کی شادی کر دوں, زیادہ بہتر ہے ایسی بچی بجائے سے کہ وہ اس طرح کا کام کر دے. میں تو کلچر شاک میں آ گیا بھائی. وہ بچوں نے کہا سر وہ ایک تو وہ ہے آپ کا پیپسی ڈائننگ سینٹر, وہ بند ہو گیا تھا. تو سر وہاں چلے جائے نا, وہ کیا ہے وہ آپ کی سائٹ پہ جو اسٹور ہے, نہیں اسٹور نہیں, کھوکھے میں پہنچ گئے ہم. میں نے کہا یار میں کہاں کہ بھائی وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اسموکنگ چل رہی ہے. گوری لڑکیاں ایسے نہیں کرتی, چلو ٹھیک ہے کچھ یونیورسٹی کرتی ہوگی, لیکن جنرل یونیورسٹیز میں کوئی لڑکیوں کا بھی ایسے بہیویئر نہیں ہوتا. سر بھی آپ نے ابھی سیری نہیں کی TDC میں, وہ بڑا فیلم ہے, چھوڑو نا آپ شیئر نا. تو یار ایسی بچی میں نہیں چاہتا میری بیٹی ایسی ہو یار, نہیں چاہیے بھائی نہ اس کی پڑھائی یار. اس کو میں یار کڑھائی سلائی سکھا کر تھوڑا سا اس کو پڑھا کر اس کو کسی شریف آدمی کے حوالے کر دوں یار, یہ زیادہ بہتر. اس طرح کا ڈیزاسٹر تو نہ ہو نا کہ اتنا ڈرگ یوزز لڑکیوں میں چل رہا ہے. وہ بیچاری لڑکیاں ایک عجیب پریشانی میں ہیں. اب وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے, اس لیے کہ آپ نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے کہ وہ اچھا بھلا آدمی پھنسے. فریم ورک غلط ہے نا بھائی. ہم کیوں اللہ نے مردوں کو عورتوں کو ایک ڈسٹینس پہ رکھا ہے؟ کوئی ریزن ہوگا, پردے کا نظام ہے, ایک سسٹم ہے, ایک پروسیس ہے. آپ وہ کریں نہیں. آپ ایک ینگ 19 سال کے بچے کو ایک بہت ہی حسین جمیل لڑکے سے بٹھا دیں تو کیا مطلب کیا ہے, وہ کوئی نبی ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی ولی ہے؟ وہ مرد کا بچہ ہے نا یار. کیا ہوگا, وہی ہوگا جو تو دن رات یہ ہوتا تھا, سر اس سے بھی شادی کرا ہے, سب سے شادی کرا ہے, سر یہ ہو گیا, سب ہو گیا. تو میں وہی مسئلہ حل کرتا ہے بھائی کو. میں کہا بھی اپنے والدین کو بھیج دو ان کے گھر پہ رشتے کے ساتھ. خیر پھر میرے ایس کال آ رہی ہے, میں دبئی میں بیٹھا تھا. سر کیا ہو گیا بھائی؟ سر انہوں نے پیرنٹ کو بھیجا تھا نا, انہوں نے دہلی کا باہر نکالا اور باہر کھڑے میں کیا کروں. میں ابھی تو ان کو گھر آئے ابھی تو کیا کروں, ابھی تو واپس بتاؤ نا یار. نہیں سر اب آپ کو بھی جانا. میں کہا بھائی ہولڈ کرو بھائی. نہیں سر آپ جائیں. سر میں کہا میں ہولڈ کرو یار, ہولڈ کرو. کیا مطلب میں کر رہا ہوں, میں پھر پاؤ گی کیا سچویشن میں دیکھ رہے تھے کیوں نکال دیا گھر سے باہر, کیا ہو گیا. اب ابھی تک کیسز چل رہے, 3 سال ہو چکے چھوڑ کر, ابھی تک وہ میں ابھی تک کیسز ابھی بھی آ رہی ہے. ایسا یہ ہے کیوں, اس لیے کر رہے ہیں انوائرمنٹ غلط کر رہے ہیں. اینی وے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. پونی تو آپ کو پیسے رجسٹر مار دے گی, آپ کے گھر میں آپ فیل ہو جائیں گے, آپ اپنی فیکٹری میں فیل ہو جائیں گے, آپ اپنے نیول وار کالج میں فیل ہو جائیں گے. تو رول کیا ہے, پہلے پونی نکالیں سلیقے سے, پیار محبت سے. جب پونی نکالیں گے تو وہ شخص آپ کے ساتھ ہو جائے گا. He will understand what you're doing. تو اب وہ 3 پونی کیا ہیں, آئیے ملاحظہ فرمائیں. پونی نمبر 1, will cross the bridge when it comes. اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ہاں, جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. تو دیکھا
یہ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, all is fine. سب اچھا ہے. پوائنٹ نمبر 3, what is the point when reality will change? کہ آپ 3 سال کا ویژن بنا رہے ہیں بھائی, کل کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے, کل حالات بدل جائیں گے تو پھر کیا فائدہ؟ نہیں لکھا بھائی, 3 سال نہیں لکھا, یہ لکھ. تو کیا ضرورت ہے؟ ایسا کریں کہ جیسے جیسے حالات آتے جاتے ہیں ہم سوچتے جائیں گے. بھائی آپ سوچ رہے ہیں نا 20 سال کا, 20 سال میں پتہ نہیں پاکستان کے رہ کے نہیں رہے, آپ بنا رہے 20 سال کا ویژن. عظیم صاحب. اور چوتھا ہے all is fate. سب مقدر ہے بھائی, سب مقدر ہے. آپ کسی کہیں یار خالد صاحب بڑا اچھا ہوتا ہے یار پہلے ملاقات ہو جاتی ہیں, کتنا اچھا ہو جاتا ہے. اور خالد صاحب اگر یہ کہیں بھائی سلیمان صاحب ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوتا ہے, یہ وقت یہی لکھا ہوتا ہے. یہ کون سا پوائنٹ ہے؟ چوتھا والا. ہر چیز دیکھیے کہ آپ کو بڑی پڑی ہوئی ہے, 20 سال میں کروں گا, 20 سال وہ کروں گا, بڑے آپ کو فکر لگی ہے. بھائی جو لکھا ہے اللہ نے نا وہی ہوگا بھائی, آپ ٹینشن مت نہیں, یار اپنا کام سے کام رکھیں. تو وہ نہیں سمجھتے اللہ پہ. یہ جو چاروں پوائنٹ ایسے ہیں کہ پوری قوم کو لٹا دیا ہمارے, کسی کام کا نہیں چھوڑا. میں کیا کہوں, کیا نام ہے اس کا, خدا فریبی یا خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان, بنا کر تقدیر کا بہانہ. ایک دنیا میں سارے ہم ذلیل, ہم خوار, کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں. کیوں کوئی وجہ تو ہوگی. کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. 1200 سال 1100 سال 1200 سال دنیا پہ حکومت کرتے رہے, اب جا کے اتنی مصیبت پڑی ہے. پہلے تو یہ ہوتا کہ یہاں مصیبت آئی تو کہیں اور تو ہم ہوتے تھے اسٹرانگ, کہیں نہ کہیں تو ہمارا کوئی ہوتا تھا گریپ. اب تو کہیں بھی نہیں ہے, اس لیے کہ حرکتیں ہماری. میں کہتا نا کہ میں سوچا تھا کہ اگر ہم 30 سال پہلے آئے تھے بہت سی میں کچھ کرتے. آپ دیکھیے کبھی کسی ہم سے سوال نہیں کیا, لفظ میں سوال آ گئے سر کیا کرتے. آپ نے کہا تھا نا کرتے پھر کیا کرتے. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, جو کبھی پڑھا رہا ہوں یہی کرتا. 30 سال پہلے جاتا بہت سے کو پڑھاتا بٹھا کر, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپ کو حل ہی نہیں ہے. یہ ڈنڈوں میں جوتوں والا کام نہیں ہے بھائی. یہ تحریک طالبان پاکستان کیوں مصیبت بن گئی؟ اس لیے بن گئی کسی نے کو پڑھایا نہیں, کسی نے سمجھایا نہیں. ہم نے جاہل چھوڑ دیا کچھ لوگوں کو, تو یہ ہو گیا سر. اب وہ پڑھاتے سمجھاتے ان کو ایجوکیٹ کرتے. وہ علماء کی بات نہیں مان رہے, اپنے اساتذہ کی بات نہیں مان رہے. وہ لوگ یار آپ کسی بات کو کرنے والے ہیں. بڑے بڑے علماء کو تھریٹ مل چکا ہے. اس لیے کہ آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا, کسی اور نے ایجوکیٹ کر دی, کسی اور نے ان کو اپنا ویژن اور ٹول بنا دیا. تو یہ 4 پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ خود ہی پکڑ لیجیے. یہ 4 بڑے بڑے کام آپ بتا. تو آئیے ویل کراس دی برج میں انکم کا ہے. اچھا ہیں بڑے خطرناک قسم کے, لیکن نکالنا مشکل نہیں ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں کہ نہیں نکال سکتے, آپ سے صدیق سے نکال سکتے. زندگی کو پتہ نہیں ہے زندگی کا کتنی ہے کتنی نہیں. ہاں یہ بھی ہے.
یہ تو بہت چھوٹا سا ہے نا, اس کو تو نکال لینا خود. یہ بڑے والے پکڑ لیے تو آپ پکڑ لیں, تو ڈی والے بہت ہی اسی میں ہو جائے گا. چلیں آئیے, سمپل سا پوائنٹ ہے. یہ ایک دریا ہے, اس پہ 3 برجز ہیں, آپ پوائنٹ اے پہ ہیں, آپ جاتے ہیں, یہ برج آپ کو ٹوٹا ہوا ملتا ہے, یہاں جاتے ہیں یہ ٹوٹا ہوا, یہاں جاتے ہیں پھر یہاں جاتے ہیں. او بھائی اگر پہلے معلوم کر لیتے تو یوں چلے جاتے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک برج تک نہیں جائیں گے پتہ کیسے چلے گا کہ برج ٹوٹا ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے انسان دنیا میں ہے, اور ہاں وہی کی بھی برکتیں ہمارے پاس ہیں, وہی کی نالج ہے, لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں. او بھائی اس نالج کو, ایکسپیرینسز کو دیکھ کر آپ بہت اچھی پریڈکشن کر سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے. ہم کنسلٹنٹس ہیں نا, ہم جاتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ چیز آپ نے نہیں بدلی تو 5 سال میں آپ کی کمپنی بیٹھ جائے گی, ختم ہوگی بات. اب بولیں گے آپ کو تو بڑا بھائی اس لیے کہ ہم اتنے ایکسپیرینس ہو چکا ہے, ہم بتا دیتے ہیں یہ نہیں چلنے والا. کیا مطلب الکروز دا برج ویٹ کرتے ہیں, جو کمپنی بیٹھنے لگی جب کریں گے کچھ, جب میں آپ کو ابھی بتاؤں کمپنی نہیں چل سکتی اس طرح سے. ایک بہت زبردست کتاب ہے, ضرور پڑھیں, اس کا نام ہے بلنک بائی میلکم گلیڈویل. فینومینل کتاب. کسی پھر ہوا اتفاق پڑھنے کا؟ یہ 6 تھی, یہ 7 تھی, یہ 8 تھی, یہ 9 تھی, اور میرے ایک شیٹ اور لگا دینا, 10 یہاں لکھ دیتا ہوں. بلنک کون سی؟ ہاں یہ واحد آثر ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس کی کتاب میں کوالٹی گر نہیں رہی. یوزلی کہ پہلی کتاب اچھی ہوتی ہے, دوسری میں گئے, 2 کتابیں اچھی ہوئی, تیسری میں گئے. یہ واحد آثر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی کوئی کتاب کی کوالٹی گر ہی نہیں. 4 کتابیں لکھ چکا ہے اور فینومینل بکس ہیں. ٹپنگ ہے, آؤٹ لائر ہے, بلنک ہے, اور واٹ دا ڈاگ سو. واٹ دا ڈاگ سو بہت ہی بہترین. خیر بلنک کے اندر اس نے کیس اسٹڈی لکھی ہے کہ ایک میرج کاؤنسلر ہے یو ایس میں. اس کو کیا کریں کہ کسی بھی کپل کی جو ابھی شادی ہوئی ہو, نیولی ویڈ کپل, ان کی کوئی 10 یا 15 منٹ کی یا 20 منٹ کی کنورسیشن, کوئی بھی کنورسیشن ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں. وہ with 90% ایکوریسی بتا دے گا کہ ان میں سے کون سی شادی 2 سال کے آگے چلے گی, کون سی شادی 2 سال سے کم میں ختم ہو جائے گی. رینڈم کوئی بھی رینڈم. اتنے لوگوں کا اسکلز ہیں. اس سے پوچھا کہ تم کیا چیزیں دیکھتے ہو اس کانورسیشن میں, تو سب سے کریٹیکل چیز جو وہ نوٹ کرتا ہے وہ یہ نوٹ کرتا ہے کہ اس ڈسکشن میں لڑکی جو ہے بیوی, اس کی آواز میں شوہر کی عزت کتنی ہے, یہ ڈٹرمننگ فیکٹر ہے. اگر اس کی آواز میں سرکیزم ہے اور شوہر کے بارے میں تھوڑا سسٹس ہے, گئی شادی بچ گئی. اور شادیوں کی سکسیس میں یہ تو ریسرچ میں بتا رہا ہوں, تو چھوٹے بھی ہم لوگ کھائے گئے ہیں, چھوٹے کھائے گئے لوگ نہیں. اور ہم تو میرج کاؤنسلنگ کرتے ہیں رات دن. اگر آپ یہ شادی سکسیسفل کرنا چاہتے ہیں نا, تو بیوی کے دل میں شوہر کی عزت ڈال دیں, وہ شادی چل جائے گی. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز. اور رسپیکٹ جو ہے نا وہ بھیک مانگنے سے ملتی نہیں. رسپیکٹ از آلویز ارنڈ. اس ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے نا وہ اپنے کام صحیح کرے. مطلب اس کا یہ ہے اگر اس نے اپنی بیوی کی عزت لے لی تو شادی سکسیسفل. جہاں شوہر کی عزت گئی آپ شادی آ گئی خطرے. یہ ہے نا فرینڈس ہیں, ہم سارے یہ سب فضول باتیں ہیں جو چھوڑ دی ہیں, پکچر میں ہوتی ہیں, موویز کی باتیں. یہ ریالٹی نہیں ہے, یہ فضول باتیں ہیں. اس کو اچھی لگتی ہے کتابوں میں, موویز میں, ناولز میں, بہت اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں when the rubber hits the road, جب پریشر پڑتا ہے نا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں.
تو we'll cross the bridge when it comes. What do you mean when it comes? آپ ابھی سے سوچیں نا. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہم ٹریکنگ کرتے ہیں. شکر ان کے اپنے ٹریکنگ نہیں منع کی شکر. اچھا جناب, اب ٹریکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں. تو ہوتا کیسے کہ آپ شروع کریں گے شہر سے, آپ ایک پوائنٹ پہ جائیں گے, وہاں سے جیپ کا رائڈ شروع ہوگا, جیپ پوائنٹ پہ پہنچے گی, اس کے بعد آپ چلنا شروع کریں گے, اور ایک پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے, اس میں ملٹیپل پیکس ہیں 1 2 3. پھر ایک پوائنٹ پہ جا کے 4 کا آئے گا, اس کے بعد ایک اور پوائنٹ پہ جا کے آپ پہنچیں گے, یہ بیس کیمپ کہلاتا ہے. اس کے بعد ایکچوئل اسسنٹ شروع ہوتی ہے, اب آپ کی کلائمب شروع ہوتی ہے. یہاں گئے بیس کیمپ کلائمب شروع ہو گئی, یہاں گئے بیس کیمپ کلائمب شروع ہو گئی. اب اس پیک پہ جانا ہے, اس پیک پہ جانا ہے, یا اس پیک پہ جانا ہے, یہ آپ کہاں فیصلہ کریں گے؟ اے پر, بی پر, سی پر, ڈی پر, کہاں پر؟ اے پر. اس لیے کہ اس سے اس کے لیے آپ کو آکسیجن چاہیے ہو, اس کے لیے آپ کو روپ چاہیے ہو, اس کے لیے آپ کو خچر چاہیے ہو. آپ کو تو یہاں ڈیسیژن لینا ہے یار. تو لانگ ٹرم ویژن کے اندر آپ کو پہلے سے ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. یو کی ناٹ آپ سے کہ یار I'll cross the bridge when it comes. دیکھی جائے گی, دیکھا جائے گی, وہ تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. اگر مجھے 20 سال کے بعد کوئی درخت چاہیے کہ جو پھل دے رہی ہوں, تو بیج تو آج ڈالنا پڑے گا نا بھائی. آپ 20 سال بیج ڈالیں تو پھل ملیں گے آپ کو. فخر الاسلام صاحب, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پوتے اس طرح سے نکلیں اور 2 جا کے فتح کریں, چلو بیت المال آزاد کریں, تو بھائی ابھی سے ڈالنا پڑے گا نا. ابھی سے اپنے بچے کو تیار کرنا پڑے گا, ابھی سے بہو سلیکٹ کرنی پڑے گی ابھی سے, اور ابھی سے ان کے اماں ابا کو ویژن ورک شاپ کرا کے ان کے بچے کو ڈیولپ کر کے پھر بچے کو لے کے آنا پڑے گا. آپ کا مناظر کو یہی کرنا پڑے گا. آپ کا سولوشن ہی نہیں ہے, ریڈی میڈ پروڈکٹس ہیں ہی نہیں مارکیٹ میں, آپ کو تو ہوم گرون کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے بچوں کی شادیاں تو کسی اور سے ہو نہیں پائیں گی, آپ ہی کے بچوں سے ہوں, اس لیے ہمارے پاس تو آپشن ہی رہے گا. ٹائم لائنز میں شادیاں ہوں گی آپس میں, کیونکہ ہم سے شادیاں جب نہیں ہو رہی تو آپ سے ہمارے بچوں کی ہم کو ہی لوگ اپنی بیٹیاں دے رہے تھے, تو ہمارے بچوں کو کیسے دیں گے؟ وہ تو اور ڈبل خطرناک نکلیں گے. اب سوچیں نا, تو یہ تو آپ کو پہلے سے پلان کرنا پڑے گا. اور ہمارے اسلاف نے ایسے ہی کیا ہے, ایسے ہی ہوا ہے. اب میں آپ کو وہ واقعہ بتا دیتا ہوں جو مشہور ہے, ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرنے رات کو, سب کو پتہ ہے. ایک گھر کے اندر ماں اور بیٹی کی بحث ہو رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے پانی ملا دو دودھ میں, بچی کہہ رہی ہے امیر المومنین کو پتہ چلا تو, اچھا انہیں پتہ نہیں امیر المومنین باہر کھڑے ہیں, مٹھو تھے نا وہ, چلو دیتے ہیں. تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کہاں ہے ابھی, تو بچی نے کہا کہ اللہ کہاں ہے پھر, اللہ نہیں. انہوں نے سن لیا. کیا کیا؟ سب سے پہلے مارک لگایا دروازے پہ, نشان لگایا. یہ نہیں نشان لگا کے چلے گئے کوئی اور گھر میں چلا گیا رشتہ, مطلب بات یہ کر رہی تھی شادی کی, ایسا نہیں ہوا. میں تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا. بھائی کسی کے دوستوں نے کہا آ جائے تو آ گئے. اب وہ جو ہیں وہ عالم بھی ہیں, وہ حافظ بھی ہیں, وہ پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہیں, اور وہ ہاشمی ہیں, وہ مکہ کے ہیں, وہ بہت ہی زبردست فیملی کو شخص ہے. انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کیا اس کا دلیل ہے قرآن سے. تو انہوں نے کہا کہ مریم جو تھی, مریم علیہ السلام عبادت تھی, انہوں نے مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ویژن بنایا تھا کہ میرا جو بچہ ہوگا میں اس کو اللہ کے راستے میں دوں گی. اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو غمگین ہوئی, تو کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نواسے سے کام نہیں لیا. بھائی نواسے ہیں نہیں ہیں ان کے, عیسیٰ علیہ السلام نواسے ہوئے نا اس ہاتھ ان کے, جس کا مسلم کی حدیث ہے, جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہیں ہے, وہ گئے خسارے میں. تو یہ تو ہماری ٹریڈیشن ہے نا, ول کراس اے برج when it comes, تو فٹ ہی نہیں ہوتا ہمارے فریم ورک سے. سسٹم ایک کے فریم ورک میں فٹ نہیں ہوتا. ہمارا فریم ورک کہتا ہے پہلے سے سوچو, پہلے سے پلان کرو, تب جا کے آپ کو پروڈکٹس ملیں گے. پانچ چیزوں کو پہلے قیمت جانو, فرصت کو, صحت کو, فراغت کو, ہے نا صاحب. اچھا جی,
اب میں آپ کو سناؤں گا کہانی، یہ بڑی اہم کہانی. ہم کنسلٹنگ کرنے گئے تو اب وہ ڈائریکٹر سے 4 پہلی میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بتائیے کہ where do you want to see your company in the next 3 generations. آپ اگلے 3 نسلوں میں اپنی کمپنی کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں جمال صاحب؟ تو ان کا جواب دیا ہوگا. ہاں انہوں نے کہا یہ تو میں سوچا ہی نہیں. ہم یہ سمجھے تھے کہ آپ آئیں گے اور ہمیں 5 سال کا پلان لکھوائیں گے. تو میں نے کہا 5 سال کا پلان تو لکھواؤں گا، پہلے یہ تو بتائیں کہ 3 جنریشن میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے نہیں ہم نے نہیں سوچا. میں نے کہا یہ بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی 3 جنریشن تک رہے؟ کیا جواب دیا ہوگا؟ نہیں ہاں جی بزنس اونر کہتا ہے جی آپ کیا چاہتے ہیں 3 جنریشن تک رہے آپ کی کمپنی؟ ہاں چاہتے ہیں بھائی. ہاں تو میں نے جب 3 جنریشن تک دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھا ہوں کس فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ پھر میں ان سے کہا کہ دیکھیں سپوز کر ہم یہاں کھڑے تھے اور یہ 50 سال کا ایک سیمی سرکل اور یہ 5 سال کا سیمی سرکل. تو اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ مجھے یہاں ہونا ہے 50 سال میں تو میں لائن ڈرا کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو 5 سال میں یہاں ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ کہیں گے کہ مجھے یہاں ہونا ہے تو میں لائن ڈرا کر کے کہوں گا 5 سال میں یہاں ہونا چاہیے. آپ کہیں یہاں ہونا چاہیے تو میں کہوں گا یہاں ہونا چاہیے. پھر جو ایڈمن صاحب مجھے کہیں گے کہ 50 سال میں پی این وارڈ کالج کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں بتاؤں گا نا کہ 5 سال میں یہاں ہونا چاہیے بھائی. تو یہ پوائنٹ جو ہے اور یہ پوائنٹ اے بی اور سی تو ڈفرنٹ پوائنٹس ہیں نا یار. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا بابا، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ لیکن ہوتا کیا کرتے کیا پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں. کیا میٹرک کر لیتے نا پھر سوچیں گے، ایف ایس سی کر لیتے نا پھر سوچیں گے، یا ایڈمیشن ہو جائے گھس تو جاؤ میں آغا خان کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر یار دیکھنا کرتا کیا ہوگا. نہیں پہلے جانے تو دیں بھائی بیٹی آگے چھوڑنا مجھے بس آغا خان یونیورسٹی میں جانا ہے پھر دیکھوں گی. روتے بچے میرے پاس آتے تھے کہ ہمیں اکاؤنٹنگ فائنینس نہیں سمجھ آ رہا، پھنس گئے پریشان ہو گئے. تو ان سے پوچھتا تھا کہ تم نے اے سی ایف اکاؤنٹنگ فائنینس کیوں لیا؟ پتہ کیا جواب دیتے تھے آپ کے لمس کے بچے پیارے کہتے تھے سر NUMS is the best university of Pakistan and ACF accounting and finance is the best program. بس بیسٹ پروگرام یہ ہے بھائی، آگے کا استعمال ہوگا نہیں ہوگا بس. پھر گریجویشن کر لیں گے نا پھر سوچیں گے، ابھی نوکری لگ جائے کامیابی وہاں پہ پھر سوچیں گے، ابھی نوکری لگ گئی اب شادی لے گا پھر سوچیں گے، پھر کس سے شادی کرنی کس سے نہیں بس شادی ہو جائے گا کسی سے ہو جائے گا اچھی سی کوئی لڑکی. بس ایک صاحب ہے کہہ رہے ہیں یار وہ فرسٹریشن لیول دیکھیں بس یار بس لڑکی ہونی چاہیے. کیا کہہ رہے ہو یار؟ نہیں یار بس چھوڑ دو نا بس جو بھی ہو جائے گا. اتنا برا حال ہے. پھر بچے ہو جائیں گے پھر سوچیں گے بچے کو گریجویشن پھر سوچیں پھر یہی دے پھر یہ زندگی ہو جاتی ہے. ایک کنفیوژن ایک پریشانی، اف توبہ، بزنس بکھرا ہوا ہے، گھر بکھرا ہوا ہے، بچے بکھر گئے ہیں، صحت کا برا حال، ڈائبٹیز ہو رہی ہے 39 کے اندر، بلڈ پریشر اوپر ہوا ہے، ہر چیز بکھر گئی ہے، زندگی بکھر چکی ہے، اللہ نہ ہاتھ، یعنی کوئی چیز نہیں بن رہی، بھاگے جا رہے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس یار میں آپ کو کیا بتاؤں، توبہ کروڑوں روپے ضائع کرنے، لاکھوں نہیں کروڑوں. مطلب مجھے دکھ شروع ہو جاتا ہے کہ یار کیا کروں بھائی، کیونکہ اربوں ہیں بلینز ہیں تو برباد ہو کروڑوں.
میرے ڈر ہے کہ وہ یا اللہ خوف کرو یار ہمیں دے دیتے ہیں مجھ پہ دے دیتے ہیں کچھ لگا دیتے ہیں ہاسپٹل بنا دیتے ہیں ویسٹ ہے اس سے زیادہ جو وقت وہ ضائع کرتے ہیں اپنا وقت بھی صحت بھی ریلیشن شپ ڈیمیج. اللہ حفاظت فرمائے میری سب سے پہلے اور آپ سب کی. اتنے لوگ پریشان ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا. ایسے ایسے ڈیمیجز ایسے ایسے برا حال. ہاں اپنی بھی امپلائیز کی بھی نیبرز کی بھی خاندانوں کی بھی برا حال ہوا. بھائی کیوں بھائی اس لیے کو ڈائریکشن کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ پڑھانا چاہیے یہ کورس. ایک بچی آگے میں کہتی ہے کلاس میں لمبے کہتی ہے سر if I could have taken your workshop this course 1 year earlier I would have had much less regrets in my life. اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کم پریشانیاں ہوتی ہیں تو ایک سال میں کیا ہو گیا اس کے ساتھ جو اتنے غم سے یہ کہہ رہی ہے. ایک سال پہلے میرے بچے کہتے ہیں سر یہ ہمیں او لیول سے پڑھا دیتے سر آپ ہمیں اے لیول پڑھا دیتے سر آج ہم کہیں یہاں نہ ہوتے کیونکہ یہ تو کریکولم کا حصہ بننا ہی نہیں چاہیے اکارڈنگ ٹو سسٹم بھی. اس لیے ہمارا ویژن یہ ہے کہ اس کو کنورٹ کرنا ٹیکسٹ بکس کے اندر. پھر اس کو لے کے آئیں گے ہم میٹرک کے لیول پہ پھر 8th گریڈ کے لیول پہ پھر 6th گریڈ کے لیول یہاں تک کہ 1st گریڈ میں جب ہمارے مٹھو چلو جائیں گے نا تو ان کو پڑھایا جائے گا کہ بی سے بین نہیں ہوتا ویژن ہوتا ہے سمجھے. پی سے پیرنٹ نہیں ہوتا پرپز ہوتا ہے. اور ایف سے سیم نہیں ہوتا اسٹریٹجی ہوتی ہے سمجھے. ان کا ہوگا کہ ہوگا کہ گھر جائے فرسٹ کلاس بچے گھر جائے اور اپنی اماں ابا سے پوچھیں کہ آپ کا 20 ایئر کا ویژن کیا ہے لکھ کے لاؤ. ہاں ہاں لکھا کے لاؤ. جب چند لاکھ بچے چند لاکھ ماں باپ سے پوچھیں گے نا جو پاکستانی ایسے ہلے گا ایسے کہ اس کو وہ فورس ہو جائے گا سوچنے پر. آج بچے کیا ہوم ورک لے کے آتے ہیں پتہ ہے ایسے فضول قسم کا کام. وہ انٹارکٹیکا کی اسپیلنگ لکھ کے لائیں اس کا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں ٹو ہیلپ ود انٹارکٹیکا. یار میرا اس زندگی میں کیا اس کا وہ ہے. آپ جو ہے وہ معلوم کر کے آئیں گے جناب وہ پتہ نہیں امریکہ میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور افریقہ کے اندر جو بندر ہے نا اس کو اردو میں یوں کیوں آتا ہے اور ساؤتھ افریقہ میں یوں کیوں. اتنا فضول کام آپ بچوں کو کہاں برباد کر رہے ہیں. صحیح کہا تھا اللہ بات تو سلوٹ کرتا ہوں ان کو. صحیح کہا تھا محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی. محکوم مطلب کون ہے؟ غلام. محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت گری اور علم نباتات. یہ پڑھاؤ موسیقی پڑھاؤ یہ آرکیٹیکچر وغیرہ پڑھاؤ اور جو ہے ان کو باٹنی زوالوجی باٹنی اور یہ پڑھاؤ. ڈڈو جو ہے نا یہ کرتے ہیں اس کو جو ہے نا ڈائسیکٹ بس یہ کرو تو یہ محکوم رہے گا. ایبٹاباد میں اتنا ایک پروجیکٹ ہوتا تھا یار پڑھ کے لانا. اب بھاگ رہے سارے مل نہیں رہے. اب وہ ڈھونڈ رہے کوئی ٹیبل میں سے بھاگ رہا ہے کوئی یہاں بھاگ رہا ہے. باہر نکل کے اے پی ایس نہیں کرتے تھے. ہاں مل گیا وہ بلا پریشان ٹینشن میں آیا بھائی کہ یار چھوڑ دو اس کو بھی دیکھو یار اس کی بیگم انتظار کر رہی ہے وہ پریشان ہوا اس کو پکڑ لیا اس کو کاٹیں گے ان کاموں میں لگا دیا ہے اور باقی جو ہے اصل کام ہے نا وہ نہیں ہونے. تو بھائی اللہ کا ہم خوف کر رہے ہیں اللہ سے ہم ڈریں. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ یہ ہے وہ پونی. ٹھیک ہے تو یہ پونی ہے ہمیں پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے. ٹھیک 15 منٹ ہم کر لیتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو جاننا ہو وہ آپ چلے جائے گا. ہم اثر یہیں کر لیں گے جماعت باہر 5:30 بجے. ٹھیک تاکہ وہ آپ کا نام مس ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کنفیوژن سے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ 5 سال کا ویژن بنائیں آپ 10 سال کا بنائیں. تو تاکہ یوں جانے سے بہتر ہے کہ آپ یوں جائیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 15 سال کا زیادہ باعث ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 20 سال کا زیادہ باعث ہوگا.
یہ تو نیور اینڈنگ آرگیومنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے الٹیمیٹ ویژن. الٹیمیٹ ویژن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ویژن جو ٹائم سے انڈیپینڈنٹ ہو. ہمارے پاس الٹیمیٹ ویژن ہونا چاہیے اور اس الٹیمیٹ ویژن کو پہلے بنائیں اور پھر واپس چلیں. کیا مطلب کہ پہلے الٹیمیٹ ویژن بنائیں, اس کے بعد اس سے نکالیں 50 ایئر کا انٹرمیڈیٹ ویژن, پھر نکالیں 25 ایئرس کا انٹرمیڈیٹ ویژن, پھر نکالیں 5 ایئرس کا انٹرمیڈیٹ ویژن, پھر نکالیں کرنٹ ایئر کا انٹرمیڈیٹ ویژن. ایسے اس طرح چلنا چاہیے. کامن سینس کی بات یہی. انڈیپینڈنٹ آف ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویژن آج بھی ریلیونٹ ہو, کل بھی ریلیونٹ ہو, 100 سال کے بعد بھی ریلیونٹ ہو اور 500 سال کے بعد بھی ریلیونٹ ہو. تو اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے CEO بننا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ٹائم نہیں ہے ویژن. کیوں؟ آج نہیں بن سکتا, اور جب بن جاؤں گا تو اس کی ریلیونس ختم ہو جائے گی. ہاں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو کیا آج فخر الاسلام صاحب آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں, بہت کر سکتے ہیں. آپ گھر جائیں اور بیگم میں پاؤں دبائیں, یہ تھوڑی بہت ہے. ہاں یہ تو بہت ہے. تو آج بھی آپ بہت کر سکتے ہیں, آپ 10 سال کی بات کر سکتے ہیں, اور آپ کوئی ایسا ادارہ چھوڑ جائیں, کوئی کنواں کھود جائیں, کوئی درخت لگا جائے کہ وہ جو ہے 100 سال کے بعد بھی. یہ جب میں صبح واک کر رہا تھا نا, یہ جو درخت لگا ہے نا یہاں, یہ بہت پرانے درخت ہے. 200 سال سے زیادہ. ہاں مال روڈ کھلی نہیں کرنے دے رہے. ہاں مال روڈ کھلی نہیں کرنے دے رہے. پہلے کیمپس کو بھی بڑی مشکل سے کیس لڑنے کے بعد کھلی ہوئی ہے. ہاں اس لیے کہ اتنے پرانے درخت ہیں. تو اگر کسی نے اس نیت سے لگایا تھا کہ شیڈ ہوگا تو یار واو ابھی بھی اجر ملے گا. اب صبح واک کر رہا تھا, اتنا زبردست مجھے فیل ہو رہا تھا تو درختوں کے نیچے سے نا, such a beautiful sight, or I was having such a nice time. تو آپ بنا سکتے, اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. یہ کہوں میں کہ اللہ راضی ہو جائے, یہ بھی انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہے. تو جو چیز انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہوتی ہے وہ بدلتی نہیں ہے. آئیے سر اگر الٹیمیٹ ویژن آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کو 10 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ فلاٹ, وہ آگے آ رہی, لکھ لو. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے صحیح نہیں سوچا, اس کو صحیح کیسا کرنا وہ آگے آ رہا ہے. ابھی یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ الٹیمیٹ ویژن کہتے کسے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہوتا ہے. چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہوتا ہے تو وہ بدلتا نہیں ہے. دیکھیں اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں, یہ بدل سکتا ہے؟ حالات کے بدلنے سے تو نہیں بدل سکتا نا. انسان کی خدمت کرنا ہے, حالات کے بدلنے سے نہیں بدل سکتا. مجھے ڈاکٹر بننا ہے, یہ تو بدل سکتا ہے. کیوں؟ ایڈمیشن نہیں ملا میرے کالج میں, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, دونوں آنکھیں چلی گئی. اگر دونوں آنکھیں چلی گئی تو کیا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ نہیں. You're not allowed to become a physician. اس لیے کہ آپ کر نہیں سکتے آپریٹ. اگر آنکھیں چلی جائیں تو آپ پائلٹ بن سکتے ہیں؟ بھائی چشمے لگتے ہیں تو نہیں بن سکتے فائٹر ایئر کرافٹ کے, تو آپ آنکھیں جانے کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ریالٹی بدلی, پیشن بدل جائے گا. لیکن جو انڈیپینڈنٹ اور ٹائم ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان بہت سمجھدار ہے. یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں, میں دعا کرتا ہوں میں سمجھا سکوں. انسان سمجھدار ہے اور سسٹم بھی یہ کہتا ہے مین از پاورفل. اس لیے امریکہ کے اندر اس طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں. تھوڑا سا مل گیا کچھ, کیا جملے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو امریکہ میں لوگ؟ I am God. ہاں 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 ایسے جملے کہتے ہیں. ہمارے دوست ہیں احسن, ان کی باس کیا کہتی تھی, لڑکی تھی کینیڈا کی, I am the goddess around here. You understand this? یہ ہے سسٹم بی, مین از پاورفل. اس سسٹم یہ کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, خلق الانسان ضعیفا, میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا. بھائی یہی ہے نا آیت. تو خلق الانسان
ضعیف. ہاں تو میں نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے, کمزور پیدا کیا ہے. جو چیز کمزور ہوتی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سہارے کی. تو انسان فطرتاً سہارا ڈھونڈتا ہے, یہ انسانی فطرت میں ہے. آپ پریشان ہو نا, صرف چادر اوڑھیں, آپ کو تھوڑا سا اچھا فیل کریں, کیونکہ آپ چادر سے بھی سپورٹ ملے گی. انسانی فطرت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کے آتے تو کیا کرتے تھے؟ چادر اوڑھ لیتے تھے. کر کے دیکھیں, چادر جو لوگ اوڑھتے ہیں انہیں پتا ہے اس میں کیا کہہ رہا ہوں. It gives you a little bit of comfort. ہے نا؟ اب انسان ہے بڑا سمجھدار, وہ سمجھتا ہے کہ یار اگر میں اینکر کروں گا, سہارا لوں گا, پیسے کل پیسہ بھی لا سکتا ہے. تو چلنے میں سمجھا پیسہ تو نہیں, اس کا سہارا لینا چاہیے. پھر تھوڑا آگے کیا میں لوگوں کا سہارا, لوگوں بھی جا سکتے ہیں. پوزیشن کا سہارا پوزیشن جا سکتی ہے, ماں کا سہارا ماں جا سکتی ہے, بیگم کا سہارا بیگم چل جائے گی. تو کہیں انتقال نہیں ہو سکتا بیگم کا, ہو سکتا ہے نا. تو انسان چونکہ سمجھدار ہے, سمجھ جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا, وہ میرا ویژن ہے. تو ویژن کے سہارے لینا چاہیے. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں, آہستہ آہستہ سمجھ جاتے ہیں اور خود ہی ویژن کے سہارے لیتے ہیں. رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی, رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی. نرالا عشق ہے میرا, نرالے میرے نالے ہیں. پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. کیوں پھلا پھولا رہے؟ اس لیے وہ میرا اینکر ہے. آپ سے ہر چیز چھینی جا سکتی ہے, آپ کا ویژن نہیں چھینا جا سکتا. ہاتھ باندھ دیں گے, کھانا نہیں دیں گے, جیل میں ڈال دیں گے, ڈال دیں گے, لیکن آپ کا ویژن تو نہیں لے سکتے نا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ لیکن چونکہ صحیح فریم ورک نہیں ہے, سسٹم بی کا غلط فریم ورک ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اینکر کریں الٹیمیٹ ویژن کے اوپر, وہ اینکر کر جاتے ہیں یہاں کہیں, اور پھر پریشانی شروع کرتے ہیں. There's a problem. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ریڈی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے کہا, دونوں کر. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک کمپنی ٹریننگ ہوئی تھی, کافی سینئر تھے اس کمپنی کے اندر. کہنے لگے کہ سلیمان صاحب چند منٹ آپ دے سکتے ہیں سیشن کے بعد. تو ٹائم تھا میرے پاس, میں ٹھیک ہے چلیں. اثر پڑی, اثر کے بعد ہم بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ سلیمان صاحب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں آپ کی ٹریننگ کچھ عرصہ پہلے کر لیتا, کچھ سالوں پہلے کر لیتا. تو جب بھی یہ جملہ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ایک دکھ بھری کہانی آنے والی ہے. میں کہا بتائیں کیا خیریت؟ تو کہنے لگے کہ میری سالی جو ہیں وہ امریکہ میں رہتی ہیں, اور بہت سالوں سے جب ہمارے بچے چھوٹے تھے, ہمیں آپ کو بلا رہی ہے شیخ لکھانے حال سے. تو جب ہمارے بچے چھوٹے تھے, ایک بیٹی ایک بیٹا تھے, تو ہم لوگ ہر سمر جو ہے وہ یو ایس جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے. تو آپ بتائیں کہ ایک چھوٹی سی بچی کو آپ امریکہ لے کے جائیں گے ہر سال, اس کو امریکہ اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اچھا لگے گا. تو بچی جو ہے جو بڑی ہونے لگی تو اس نے کہا کہ ابو میں آئی وی لیگ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہوں, جو کہ ایک گروپ آف یونیورسٹیز ہیں, آئی وی لیگ کہتے ہیں, بڑی ٹاپ یونیورسٹیز ہے, جس میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا ہے, براؤن ہے, کولمبیا ہے, اسٹینفورڈ ہے, پرنسٹن ہے, ٹھیک ہے, کارنیل ہے. اچھا, تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس نے بہت محنت کی سلیمان صاحب, اس کے جو ہے وہ او لیول میں بھی ایز آئے, اے لیول میں بھی ایز آئے, اور ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا, ایڈمیشن بھی ہو گیا 2-3 جگہ پہ. اب جس بچی کے ملٹیپل ویزاز لگے ہوئے ہوں, او لیول میں ایز آئے ہوں, آئی وی لیگ سے ایڈمیشن آیا ہوا ہو, اس کے چانسز کیا ہیں ویزا لگنے کے؟ بہت ہے. اپلائی کیا, ریجیکٹ ہو گیا. بچی بہت پریشان ہوئی,
انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد پھر اپلائی کریں. 6 مہینے بعد پھر اپلائی کیا, ویزا ریجیکٹ ہو گیا, بچی ڈپریشن میں چلی گئی, میڈیسن شروع ہوئی, صحیح مینیج نہیں ہو سکی سلیمان صاحب. میری بیٹی کو آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے سائیکیٹرک بورڈ میں ایڈمٹ کرنا پڑا. سلیمان صاحب میری بچی کی زندگی تباہ ہو چکی ہے. جس ملک کے اندر اچھی خاصی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اس لڑکی کی شادی کے کیا چانسز ہیں آپ, جس کے اوپر جو ہے نا ذہنی مرض کا ٹیکہ لگ گیا, اور کس اذیت سے وہ باپ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچی نے یہاں اینکر کر لیا. اگر وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ورک شاپ پہلے کر دیتا, کہ اگر یہ فریم ورک پہلے ہوتا تو اینکر یہاں کروانا چاہیے تھا. جب بچی آگے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کرنا ہے, پڑھنا ہے, تو پوچھتے بھی آپ کو کیوں جانا ہے آئی وی ڈی میں. وہ کہتے مجھے سائیکالوجی کرنا ہے. سائیکالوجی کیوں کرنا ہے؟ مجھے پاکستان میں خواتین کو کی خدمت کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو. تو وہ باپ کہتا کہ اللہ کو راضی کرنا یہ آپ کا الٹیمیٹ ویژن ہے بیٹی. انٹرمیڈیٹ ویژن ہے کہ خواتین پاکستان کی ان کو ہیلپ کرنا. مزید انٹرمیڈیٹ ویژن ہے کہ ماسٹرز کرنا سائیکالوجی میں, اور پھر جو ہے آئی وی ڈی میں جانا. وہ 5 انٹرمیڈیٹ ویژن ہے. بچی کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اس کو روک تو نہیں رہے, آپ نے اس کو بہتر فریم ورک دے دیا. آپ نے اس کو ایف ایکس سے نکال کر مرسڈیز دے دی. آپ نے اس کو سسٹم بی سے نکال کر سسٹم اے کا فریم ورک دے دیا. اگر اس کو آپ یہاں اینکر کرواتے اور اس کا ویزا ریجیکٹ ہوتا تو غم ہوتا غم, انسان ہے, غم تو ہوتا. بھئی ہم فیل ہو گئے وہ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ یو ای زندہ باد. ہاں 4 ٹیسٹ ہیں خطرناک قسم کے. پہلا دیا نکل گئے, دوسرا دیا نکل گئے, تیسرا دیا, چوتھے فیل کر دیا. اب اسے صحیح کیا, پھر ہم نے غلطی کی بھائی. میں اس لیے کہ ہمیں وہ راؤنڈ اباؤٹس اتنے کمپلیکیٹڈ ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کوئی یو ایس میں ہمیں گاڑی چلائی, کینیڈا میں ہمیں گاڑی چلائی, ہمیں کوئی فیل نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے ٹیکنیکل ہے, وہ جب تک آپ کو صحیح نہیں آتا ہے راؤنڈ اباؤٹ کنٹرول کرنا, آپ فیل ہو جائیں گے. تو فیل ہو گیا نا, دکھ نہیں ہوا ہوگا کیا؟ جی بہت دکھ ہوا, پورا دن میرا نا یوں گزرا, میں فیل ہو گیا. تکلیف ہوتی ہے انسان کو بچوں میں, لیکن چلے خیر اس کو دکھ تو ہوتا, لیکن ڈپریشن میں تو نہ جاتی. تو باپ کہتے ہیں کہ بیٹی تو انٹرمیڈیٹ ویژن تھا نا, تو تم ایک کام کرو کہ بیچلرس کر لو آسٹریلیا سے, پھر چلے جانا یو ایس. تم بیچلرس کرو سنگاپور سے, پھر چلے جانا. تو بیچلرس کرو ملیشیا سے, پھر چلے جانا. بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے. اینکر کرنا کیا ہے؟ الٹیمیٹ ویژن. اس لیے جو آپ نے ڈاکیومنٹس پڑھے ہیں اس میں کیا تھا؟ الٹیمیٹ ویژن شروع ہوتا ہے, پھر نیچے جاتا ہے. یاد آ رہا ہے بچی کا کہ الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ پھر نیچے آتا ہے. پھر 50 ایئر یہاں دیکھنا تو بیٹی کو 25 سال یہاں دیکھنا چاہتا ہوں, پھر 5 سال یہاں دیکھنا, پھر کرنٹ ایئر یہاں دیکھنا. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیا فریم ورک چل رہا ہے؟ تو اب میں آپ کو ہوم ورک بتا دیتا ہوں, پھر تو نکل جائیں گے, پھر ہم بریک لے لیتے ہیں. تو آپ کا جو وہ جو ہے نا جو کانٹینٹ ہے ڈاکٹر صاحب وہ پورا ہو چکا ہے. وہ ایک ایڈیشنل کیس اسٹڈی ہے, تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ہاں آئیے آپ کو وہ بھی مل جائے گی, کیا کہتے ہیں, ریکارڈنگ بھی مل جائے گی. دیکھیں شیئرنگ کرنی ہے 10 منٹ 15 منٹ جو بھی آپ نے شیئرنگ کی, اگر ہوگی تو آپ کو اس کا بینیفٹ مل گیا ہو. پیج نمبر 23 پہ ایک پیج ہے صرف, فنکشن آف دا ویژن, یہ پڑھ کے آئیے گا, صرف ایک صفحہ ہے. اس کے بعد پیج نمبر 28 پہ کیریکٹرسٹکس آف ویژن, ایک ہی صفحہ ہے, یہ پڑھ کے آئیے گا. پھر پیج نمبر 68 پہ سیکنڈ کیس اسٹڈی ہے. یہ تو ایک کیس اسٹڈی تھی نا, اگلی ایک اور کیس اسٹڈی ہے, وہ تھوڑی زیادہ ذرا کہتے ہیں نا کہ ایگریسو کیس اسٹڈی ہے, وہ پڑھ کے آئے گا. پھر آپ کو ہم نے کوئز دیا ہے, کوئز اے, یہ ٹیک ہوم کوئز ہے اور یہ گروپ کوئز ہے. تو آپ ایک دوسرے سے ہیلپ لے لیجیے گا فون پر اور ایک کوئز کر کے لے کے آئیے گا. پھر پیج نمبر 24 25 پڑھ کے آئیے گا, 2 ہی صفحے ہیں. A vision gives us the ability to fight adversity. اور لاسٹلی ایک کیس اسٹڈی ہے عزیز اللہ کی, اس کو میں اسٹار لگا رہا ہوں کہ اگر ٹائم ملے تو پڑھ لیں, اور نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی نہیں ہے, بعد میں پڑھ سکتے ہیں, تاکہ آپ کو تھوڑی سی نیند بھی رات کو ہو جائے. یہ نفل ہے نا, بلکہ یہ وہ ہے تہجد کے نفل. اچھا تو یہ آپ کر کے آئیے گا انشاءاللہ. تو پھر کل صبح آگے ملاقات ہوگی. سر یہ 27-28 انکلوڈیڈ نہیں ہے.
इसमें जो आपने 24-25 क्या मतलब यानी ये चल तो आगे भी रहेगा तो वो मैं कह रहा हूँ, वो अगर आगे पढ़ ले तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 2 सफ़े पढ़े 24-25 आगे पढ़ ले तो मुनाफे ठीक।